السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں ہم مصطلح کی نوع اور قسم العلو والنزول جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ علو کے معنی کیا ہیں اور نزول کے معنی کیا ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ علو کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے۔ علو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برتری اور بلندی کے۔ اور نزول کے معنی ہوتے ہیں پستی اور تنزلی کے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے جب اس بحث کو شروع کیا تو سب سے پہلے اس امت کی خصوصیت جو ہے سند، اس کے تعلق سے کلام کرتے ہوئے علماء کے چند اقوال نقل کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں قد خص اللہ تعالی هذه الامہ بالاسناد المتصل الى نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے پہلے جتنے امتیں اور جتنے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اور جتنی امتیں بنائیں، ان میں سے کسی بھی امت کے پاس یہ شرف اور فضیلت نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کے نبیوں کے اقوال کو نقل کرنے کے لیے سند اور اسناد کا سلسلہ جاری اور ساری کیا ہو۔ لیکن یہ امت، اس کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرنے کے لیے سند کا سلسلہ جاری کیا، اور کہا اللہ رب العالمین نے اس امت کو خاص کیا ہے۔ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے کہ اس امت کے پاس اپنے نبی کی بات کو یہ متصل اور اسناد کے ساتھ، یعنی اتصال سند کے ساتھ، یعنی کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، صحابہ کرام سے کس نے سنا، تابعین سے کس نے سنا، تابعین، اسی طریقے سے جو آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچی ہے یا پہنچ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ سند کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ سند کے ساتھ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے بتایا، انہوں نے فلاں نے بتایا، ان سے فلاں نے بتایا، ان سے فلاں نے بتایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات ادا ہوئی، فلاں شخص نے اس بات کو سنا۔ اس طریقے سے یعنی ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اس کے علاوہ جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کے پاس یہ خصوصیت اور یہ شرف اور یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی یا اپنے رسول یا اپنے کسی بھی بڑے کی بات کو ثابت کر سکیں اور اس کا سلسلہ بتا سکیں کہ کس نے کس سے سنا اور کہاں سے یہ بات جاری ہوئی۔ اور اسی سلسلے میں ابن المبارک رحمہ اللہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین، اسناد کیا ہے؟ حدیثوں کو روایت کرنے کے لیے جو سند استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، کی آدمیوں کی جو کڑی ہے ان کا جو ایک کے بعد آنا جو ہے اور یہ بتانا کہ انہوں نے مجھ سے سنا، انہوں نے مجھ سے سنا، انہوں نے مجھ سے سنا، یا میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، یہ جو کیا ہے؟ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ پہنچ پاتی، اور اسی طریقے سے اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محفوظ نہ ہوتی۔ اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو لوگ دین کے اندر تحریف اور وضع اور کذب بیانی سے کام لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غیروں کی بات، من گڑت روایات، ضعیف اور موضوع اور گڑی ہوئی باتوں سے ملا کر کے پیش کرتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خصوصیت ہے۔ اور اسی کے تعلق سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا الاسناد من الدین، کہ یہ اسناد جو ہے دین کا ایک حصہ ہے، جس پر دین کا جو دوسری یا دین کی جو شرح ہے
جس کا مقام و مرتبہ قرآن کے بعد ہے اور حجت میں قرآن کے مقابلے میں ہے، قرآن کے برابر ہے، یعنی حجت میں قرآن و سنت دونوں برابر ہیں، لیکن مقام و شرف میں جو جس کا مرتبہ قرآن کے بعد آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، وہ اسی اسناد پر قائم ہے. وہ کیا ہے؟ اسی اسناد پر قائم ہے. اسی لیے کہا ولولا الاسناد، اگر یہ اسناد یہ سندیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لقال من شاء ما شاء، تو جو بندہ جو کچھ چاہتا وہ ساری چیزیں کہہ کر کے دین کو ختم کر چکا ہوتا اور دین کے اندر تبدیلی و تحریف کر چکا ہوتا. اور اسی سلسلے میں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمہ اللہ، جن کی وفات 161 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں الاسناد سلاح المؤمن. اسناد کیا ہے؟ یہ مومنوں کی تلوار ہے، مومنوں کا آلہ ہے، یعنی جس کے ذریعے وہ مبتدعہ فرق یا جس کے ذریعے جو لوگ کذاب اور وضاع تھے یا جس کے ذریعے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر کذب بیانی اور وضع کیا کرتے تھے، ان سے جنگ لڑتے ہیں. ان سے کیا ہے؟ لڑتے ہیں، کیونکہ مومنوں جو مومن ہیں، سچے صادق مومن ہیں، وہ اسی اسناد کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات اور اسی طریقے سے وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اور نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوب کر دی گئی ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ وہ تمیز کرتے ہیں، اس کو چھاڑ کر کے الگ کرتے ہیں. گویا کہ یہ کیا ہے؟ مومنوں کی اور مسلمانوں کی تلوار ہے اور سلاح ہے. اس کے بعد علو کسے کہتے ہیں؟ علو کسے کہتے ہیں؟ قال والعلو عبارت عن قلت رجال الاسناد. علو کہتے ہیں کہ سند کے راویوں کا کم ہونا. کسی بھی سند کے اندر جتنے کم راوی ہوں گے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سند عالی ہے. یہ سند کیا ہے؟ عالی. کس اعتبار سے عالی ہے؟ کیونکہ بہت ہی کم اسٹیپ میں راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. قلت و رجال الاسناد، قلت و رجال الاسناد کو کیا کہتے ہیں؟ عالی. علو کہتے ہیں کہ جب بھی سند کے اندر راویوں کی تعداد کم ہوگی وہ سند اتنی ہی عالی ہوگی، یعنی اتنے ہی جلدی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے. مثال کے طور پر کوئی گھر ہے اور اس میں 10 سیڑھی ہے اور ایک اس پہ چڑھنے کے لیے کوئی چھت ہے، اور وہیں ایک چھت ہے اور اس میں صرف اور صرف 5 سیڑھی ہے، تو آپ کس سے جلدی مطلب کون زیادہ قریب ہوگا؟ جو 5 والے ہوگی، اس سے آپ 5 مرتبہ اسٹیپ رکھ کر کے پہنچ جائیں گے. اور جس کے اندر جتنی زیادہ سیڑھیاں زینے بنے ہوں گے اس میں آپ کیا کریں گے؟ اتنی خطوات رکھیں گے، ایک بار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. تو اسی طریقے سے حدیثوں کا سلسلہ جتنے کم راوی ہوں گے اتنے جلدی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں وہ نزول کثرتہم. اور نزول کسے کہتے ہیں؟ سند نازل کسے کہتے ہیں؟ جب بھی راویوں کی تعداد حدیثوں کے اندر زیادہ ہوگی وہ حدیث کیا ہوگی؟ نازل ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ نازل ہوگی. اور یہ حدیث کی کیا ہے؟ صفت ہیں. کیسے صفت ہیں؟ کہتے ہیں الحدیث العالی والنازل، کی حدیث عالی ہے، یہ حدیث نازل ہے، یعنی اس حدیث کے سند کے اندر زیادہ راوی ہیں، اس حدیث کے سند کے اندر کم راوی ہیں. جو حدیث کے سند کے اندر کم راوی ہوں گے وہ کیا ہوں؟ وہ سند کیا ہوگی؟ عالی ہوگی. اور جب بھی حدیث کی سند کے اندر زیادہ راوی ہوں گے، راویوں کی تعداد بڑھے گی، وہ سند کیا ہوگی؟ نازل ہوگی. اور کیوں سند عالی کو لوگ پسند کرتے تھے یا کیوں سند عالی کو لوگ سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں وعلو الاسناد افضل. سند عالی کیا ہے؟ افضل ہے. کس چیز سے؟ من النزول، سند نازل سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شرط ہوتا ہے فیہ بشرط ان یکون السند عالی خالی من الضعف. سند عالی سند نازل سے بہتر ہے اور اس میں کچھ شرط لگائے جاتے ہیں. کب بہتر ہوگا؟ جب سند عالی ضعف سے خالی ہو. اگر کوئی سند عالی ہے اور اس کے اندر کوئی ضعیف راوی ہے اور دوسری سند نازل ہے اس کے اندر سب سے ثقہ متقن حافظ راوی ہیں، تو کون سی سند عالی ہوگی؟ کون سی سند افضل ہوگی؟ سند نازل افضل ہوگی. ٹھیک ہے، سند نازل افضل ہوگی. لیکن کوئی سند ہے جس کے تمام راوی، سند عالی تمام کے تمام راوی ثقہ ہیں، سند نازل بھی اس کے بھی تمام راوی ثقہ ہیں، تو ان دونوں میں کون افضل ہوگی؟ سند
عالی افضل ہوگی، کیا ان سے افضل ہوگی؟ سند عالی ہوگی۔ تو وہی کہا اس شرط کے ساتھ کہ سند عالی کیا ہو، وہ ضعف اور تمام چیزوں سے، کمزوری سے اور راویوں کے ضعیف ہونے سے خالی ہوں۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَعَ الضَّعْفِ فَلَا فَضْلَ فِيهِ، اگر کسی بھی سند کے اندر سند عالی ہے اور اس کے اندر ضعیف ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کو ہم حدیث مانتے نہیں، وہ حدیث ضعیف ہے۔ کہتے ہیں وَلَا سِيَّمَا إِنِ اشْتَمَلَ عَلَى بَعْضِ الْكَذَّابِينَ أَوِ الْمُتَّهَمِينَ بِالْكَذِبِ، اور خاص کر کے جب وہ سند عالی متہم بالکذب یا کذاب راویوں پر مشتمل ہو، یا اس سند عالی کے اندر کذاب اور وضاع اور جھٹے اور فراڈ راوی ہوں، تب تو وہ سند عالی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ we will reject that سند، کیونکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے اسی حدیث کو قبول کرنا جس کے راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، صحیح ہے۔ اور جب یہاں پر ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو رہا ہے تو ہمیں عالی اور نازل میں فرق کرنے کی فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہتے ہیں قال ابن صلاح العلو یبعد الاسناد، جو سند عالی ہوتی ہے وہ خلل سے بہت دور ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ سند عالی جو ہوتی ہے وہ خلل سے دور ہوتی ہے، اس کے اندر خطا اور امکان کی گنجائش کم ہوتی ہے، کیونکہ سند کا ہر راوی لأن كل واحد من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، کیونکہ رجال سند کے جو رجال ہیں، جو سند کے رجال ہیں انہی سے غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غلطی کا امکان ہوتا ہے، چاہے وہ سہون غلطی ہو ان سے، چاہے عمدن ہو۔ تو جب بھی حدیث کی سند کے اندر جتنے زیادہ راویوں کی تعداد بڑھے گی اتنا ہی زیادہ خطا کا امکان بڑھے گا، اور جب بھی حدیث کے اندر راویوں کی تعداد کم ہوگی ان سے خطا کا امکان کم ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام کیا کرتے تھے؟ ہم یفضلون الاسناد العالی ویاخذون الاسناد العالی، کہ وہ اسناد عالی کو پسند کرتے تھے، اسی کو لیتے تھے، کیونکہ جب بھی حدیث کی سند کے اندر راویوں کی تعداد کم ہوگی، کیونکہ غلطی کس سے ہوتی ہے؟ جو حدیث کے راویوں کے اندر ہوتے ہیں انہی سے غلطی ہو، چاہے وہ غلطی سہون ہو چاہے وہ عمدن ہو، اور جب بھی حدیث کے اندر راویوں کی تعداد کم ہوگی ان سے خطا کا امکان کم ہوگا۔ تو یہی ابن صلاح رحمہ اللہ نے بتلایا ہے۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔